إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ان للہ عز وجل لأہلین من الناس، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ خاص بندے دنیا میں ہیں جن کو ہم اہل اللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا: اللہ کے رسول، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم اہل القرآن، اہل اللہ و خاصتہ، وہ اہل قرآن ہیں، قرآن والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے خاص لوگ ہیں، خاص بندے ہیں۔ یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم اللہ کے خاص بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا چاہیں تو اپنے آپ کو اہل قرآن میں سے بنانا پڑے گا، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی زندگی قرآن کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ آج کا درس اسی موضوع پر ہے کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں: الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ خیر خواہی ہم کن کے ساتھ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ یہ خیر خواہی اللہ کے ساتھ ہو، اس کی کتاب کے ساتھ ہو، اس کے رسول کے ساتھ ہو، لوگوں کے اماموں کے ساتھ ہو، اور عام لوگوں کے ساتھ ہو۔ اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں، گویا کہ اس حدیث نے دنیا کے تمام چیزوں کو شامل کر لیا۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جتنے بھی شق ہو سکتے ہیں، تمام چیزوں کو شامل کر لیا ہے۔ اس لیے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی ایسی حدیثیں جن میں الفاظ بہت کم ہو لیکن معنی کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہو، ان میں سے ایک حدیث یہ حدیث ہے کہ یہ حدیث دین کے تمام جوانب کو، دنیا کے تمام جوانب کو شامل ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے اماموں کے ساتھ، اور عام لوگوں کے ساتھ، تو بچا کون پھر؟ گویا کہ یہ حدیث تمام لوگوں کے ساتھ، ہر طرح کے جتنے بھی جوانب ہو سکتے ہیں سب کو شامل ہے۔ ان میں سے ایک جانب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ آخر کتاب اللہ کے ساتھ خیر خواہی، قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی ہماری کس طرح ہو؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے، اور پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمیں علم ہی نہیں رہے گا کہ قرآن کریم کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بغیر علم کے عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آج کے اس درس میں جو وقت ملا ہے، کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کے بعض حقوق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، اور ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ان حقوق کو وہ ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ اگر ادا کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اور اپنی زندگی اسی طریقے پر آگے بڑھاتے رہے، اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے آخری سانس تک۔ اور اگر اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور یقیناً کوتاہی ہو رہی ہے، ہر شخص سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے ہوں، اس لیے اپنے نفس کو اور آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ آج جو باتیں بیان کی جائیں گی غور سے سنیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور یہاں سے ایک عزم لے کر نکلیں کہ اہل اللہ، اہل القرآن، خاصۃ اللہ میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خاص بندوں میں ہمیں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا۔ قرآن کریم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی ہم خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کے مظاہر اگر صرف آپ دیکھیں، بلکہ کوئی بھی شخص اگر صرف اس پر غور کر لے تو اس کی ہدایت کے لیے کافی ہوگا، اور اس نقطے پر غور کرنے کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، صرف اس نقطے پر غور کرنے کی وجہ سے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ اب دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم اللہ کے رسول پر نازل ہوا، اور آج تک اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں صحابہ اکرام قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر سناتے تھے، نماز میں وہ پڑھتے تھے، بالکل اسی طرح آج بھی ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور اسی شکل میں محفوظ ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، وہاں کا قرآن کا کوئی نسخہ اٹھائیں، مشرق سے ایک نسخہ اٹھائیں، مغرب سے ایک نسخہ اٹھائیں، دونوں کے درمیان آپ مقارنہ کریں، کوئی ایک فرق آپ کو نہیں ملے گا، زبر زیر اور نقطے کا بھی فرق نہیں ملے گا۔ کوئی 1000 سال پرانا قرآن کریم کا نسخہ ہو اور آج کا لکھا ہوا قرآن کریم کا نسخہ ہو، اس کے کتنے ایڈیشن اب تک آ چکے ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی گن بھی نہیں سکتا اسے۔ کسی بھی کتاب کے 2-4 ایڈیشن اگر نکل چکے ہو، آپ ان کے درمیان مقارنہ کریں، کتنے آپ کو فروق مل جائیں گے، ہر ایڈیشن میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اتنے سارے نسخے ہیں، ہزاروں سال پرانے نسخے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی دکھا دے کہ کسی قرآن کے نسخے میں کسی قرآن کے ساتھ کوئی فرق ہے؟ یہ قرآن کی حفاظت کے مظاہر ہیں۔ اگر دنیا کے تمام لوگ جو قرآن کے دشمن ہیں، جو اللہ کے اور اس کے رسول کے اور دین کے دشمن ہیں، کوشش بھی کر لیں کہ اس قرآن کو دنیا سے ہم ختم کر دیں گے، تو اپنی تمام طرح کی طاقتیں صرف کرنے کے باوجود بھی قرآن کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کوشش صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی دشمنوں نے کی تھی کہ قرآن کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ جنگ یمامہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 70 قراء اور حفاظ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ جو قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، قراء ہوا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ان کو شہید کر دیا۔ قرآن کے ساتھ یہ دشمنی تھی ان کی، قرآن کو ختم کرنا چاہتے تھے، اس کا طریقہ انہوں نے یہی نکالا کہ ان کو شہید کر دیا، ان کو دنیا سے ختم کیا جائے۔ لیکن قرآن پر کوئی حرف نہیں آیا۔ آج بھی وقتاً فوقتاً دنیا کے کونے کونے سے اس طرح کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ قرآن کے نسخے جلائے گئے، فلاں جگہ قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن حقیقت میں اس طرح کی کوششیں انہیں بھی پتا ہے کہ اس سے قرآن کی حفاظت پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے سینے کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے، اگر دنیا کے تمام نسخوں کو کوئی جلا بھی دے، تب بھی جو لوگوں کے سینے کے اندر محفوظ ہے اسے کیسے ختم کریں گے؟ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دنیا کے تام جھام سے بالکل غافل ہیں، ابھی دنیا سمجھتے ہی نہیں، لیکن ان کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دیکھنے کی قوت سے محروم ہے، قوت بصارت سے محروم ہے،
لیکن ان کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، وہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، استاد سے سن کر انہوں نے صرف قرآن کو یاد کر لیا ہے، پڑھ بھی نہیں سکتے ابھی صحیح طریقے سے، ناظرہ قرآن پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر ایسا معجزہ رکھا ہے کہ سن کر اسے بہترین انداز میں کوئی یاد کر سکتا ہے۔ ابھی میرا بیٹا جامعہ اسلامیہ نورباغ میں پڑھ رہا ہے، قربانی کے بعد سے اس نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، ہم نے اس کو حفظ ڈال دیا، وہ ناظرہ صحیح سے پڑھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے وہی سن کر یاد کرنے کی طاقت اسے دی تھی، سنتا تھا کسی کو یاد ہو جاتا تھا، تو ہم نے کہا کہ تم حفظ شروع کر دو، یہ تقریباً 8 پاری کا ایگزام دے چکا ابھی چند مہینوں کے اندر، سن سن کر صرف یاد کر لیا ہے۔ تو یہ طاقت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دی ہے کہ سن کر کوئی اسے یاد کر سکتا ہے۔ کتنے ایسے لاکھوں لوگ ہوں گے دنیا میں جو قوت بینائی سے محروم ہے، سن کر صرف انہوں نے قرآن کو یاد کیا ہوا، بلکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بولنے کی طاقت سے محروم ہیں، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود قرآن کے حافظ ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب بول نہیں سکتے تو کیسے پڑھتے ہیں، پھر استاد کو سناتے کیسے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، سعودی عرب کی بعض مساجد کے اندر ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کے حلقے لگتے ہیں جو بولنے کی طاقت سے اور سننے کی طاقت سے محروم ہیں، ان کو پڑھانے کا خاص طریقہ ہے، ٹرینڈ اساتذہ ہے کہ کیسے ان کو پڑھایا جائے اور کیسے ان کا سبق سنا جائے۔ ذرہ برابر جیسے آپ سبق سنائیں گے اور کہیں غلطی کریں، کہیں مد کھینچ دیں، کہیں گنہ کھا لیں، کہیں الف بڑھا دیں تو فوراً آپ کو ٹوکیں گے، اسی طرح اس گونگے اور بہرے طالب کو بھی اگر وہ غلطی کرے کہیں پر فوراً ٹوکیں گے استاد کہ ہاں اس طرح نہیں، اس طرح پڑھو۔ دنیا کی کوئی کتاب دکھا سکتا ہے کوئی کہ کوئی ایک کتاب جس کا کوئی ایک حافظ ہو جو گونگا اور بہرا ہو؟ یہ قرآن کی حفاظت کا مظہر ہے، ایسے بے شمار حفاظ موجود ہیں۔ قرآن کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، بہت ضخیم کتاب ہے، اور اس کے اندر بے شمار آیتیں ایسی ہیں جو بہت ہی متشابہ ہیں۔ 2 آیتوں کے درمیان ایسا محسوس ہوگا کہ پوری اسی طرح کی آیت ہے، لیکن کہیں پہ ایک لفظ کا کوئی فرق ہے بس۔ ان متشابہات کو یاد کرنا، یاد رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جن پر خاص رحمت ہوتی ہے ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس لیے اگر قرآن کے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین کا چنندہ بندہ ہے۔ یہ خوشخبری سن لیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر اعلان کیا کہ اس کتاب کی وراثت کے لیے ہم نے اپنے بندوں میں سے بعض لوگوں کو چن لیا ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑے صرف نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے بے شمار لوگوں میں سے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا ہے۔ کتنے شرف کی بات ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی کو جا کے آپ سنائیں، یا ایسے ہی کہا کہ کسی صحابی کو جا کے آپ سنائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام لے کر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں آپ کو جا کے قرآن سناؤں۔ تو زار و قطار رونے لگی۔ اب سوچیں کہ اللہ رب العالمین ایک شخص کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ ان کو جا کے آپ قرآن سنائیں۔ یہ کتنے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کا تذکرہ کرے۔ یہ قرآن کی وجہ سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا۔ قرآن کے ساتھ صرف تعلق کسی کا ہو جائے تو اس کا مقام و مرتبہ اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ سب سے اونچا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے۔ فرشتوں کے درمیان جو فرشتہ قرآن لے کر نازل ہوتا تھا، فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ تمام انبیاء کرام کے سردار، تمام لوگوں کے سردار۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر،
میں بنی آدم کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جس کا تعلق ہوا وہ سب کے سردار قرار پائے۔ اللہ کے رسول پر نازل ہوا، تمام بنی آدم کے سردار آپ۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تمام مہینوں سے افضل، جس رات قرآن نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات قرآن نازل ہوا اس رات اگر کسی نے عبادت کی اور کوئی شخص پوری زندگی عبادت کرے لیلۃ القدر کے علاوہ کہ اس کی پوری زندگی کی عبادت اور اس کی ایک رات کی عبادت اس سے بہتر ہے۔ صرف قرآن کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا مقام دیا ہے۔ اگر اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو تو ہمارا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں بڑھے گا، یقیناً بڑھے گا۔ لیکن یہ ہماری حالت جو آج ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، یہ قرآن کے ساتھ لا تعلقی کی وجہ سے یہ آج ہماری حالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن 2 طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس شکایت کریں گے۔ ایک کے بارے میں شکایت کریں گے اور دوسرے کے بارے میں بد دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے ان 2 قسموں میں شامل ہونے سے۔ جن کے بارے میں بد دعا کریں گے وہ کون ہے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اہل بدعت ہیں جنہوں نے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک جرم ہے کہ کوئی اللہ کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرے۔ قیامت کے دن حوض کوثر سے محرومی کا سبب ہے یہ۔ ایک پہلی قسم ہوئی۔ دوسری قسم کے لوگ جن کے بارے میں شکایت کریں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ تارک قرآن ہے، جن کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، زندگی میں قرآن کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پروردگارا میری قوم کے ان لوگوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ مہجور کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جو ریلوے اسٹیشن ہوتے تھے، جس وقت یہ نئی ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، ہاتھ سے وہی کرتے تھے اشارے وغیرہ اور یہ پلیٹ فارم وغیرہ بدلنا۔ جب نئی ٹیکنالوجی آئی تو وہ پرانے اسٹیشن سب کیا ہوئے؟ وہ مہجور ہو گئے، کوئی ان کی حیثیت باقی نہیں رہی، کوئی وہاں جاتا نہیں، اس کو مہجور کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں قرآن اسی طرح ہے، بالکل مہجور، کوئی تعلق نہیں۔ کب آخری مرتبہ انہوں نے قرآن کو ہاتھ لگایا تھا، کب پڑھا تھا، انہیں خود یاد نہیں۔ آخری رمضان میں اٹھا تھا اور پھر رمضان آنے والا ہے، اللہ نے توفیق دی تو پھر رمضان میں قرآن کریم کو اٹھائے گا، پھر دوبارہ قرآن دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے ساتھ ایک تعلق رہنا، زندگی کے ساتھ کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول شکایت کریں گے قیامت کے دن۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ قرآن کریم کا پہلا حق ایک بندے پر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو سنا کرے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کریم کا ہمارے اوپر کہ قرآن کی تلاوت کو بکثرت سنیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کیا قرآن کی تلاوت سننا بھی کوئی حق ہے قرآن کا؟ جی بالکل حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جو کفار و مشرکین اللہ کے رسول آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی قید میں رہتے ہیں، انہیں امن و امان کی جگہ میں پہنچا دیں یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سن لیں۔ انہیں قرآن کی تلاوت سنانے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کی تلاوت سناتے تھے صحابہ اکرام کو، جیسے ابھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ ذکر کیا۔ قرآن کی تلاوت سناتے تھے، سنتے تھے دوسروں سے۔ ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے وہ بولنا کیسے سیکھتا ہے؟ سن کر۔ جس زبان کے بولنے والے اس کے آس پاس کے بچے رہتے ہیں، والدین زبان کو اپنے آپ سیکھ لیتا ہے وہ۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر 4 الگ الگ مادری زبان کے بولنے والے لوگ ہوں کسی بچے کے ساتھ، جیسے کسی کی مادری زبان فرینچ ہے، کسی کی مادری زبان مان لیجئے کہ انگلش ہے، کسی کی مادری زبان بنگالی ہے، کسی کی مادری زبان عربی ہے، اور اس بچے کے ساتھ رہتے ہوں،
یہ بچہ چاروں زبان کو مادری زبان کی طرح بولے گا. جب وہ پرورش پا رہا ہو تو شروع میں کیا ہوتا ہے، 2 سال تک تقریباً وہ بولنے میں پریشانی ہوتی ہے. کس طرح بولتا ہے؟ جس طرح کس لفظ کو سنتا ہے اسی طرح بولتا ہے. تو کسی لفظ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پہلے سننا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم بہترین طریقے سے تلاوت کر سکیں، اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت سننا شروع کریں. لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سننا چاہتے ہیں؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مشہور جو قراء ہیں ان کی تلاوت آپ سن سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اپنی عادت بنا لے کہ روزانہ صرف ایک صفحہ مجھے 8-10 مرتبہ سننا ہے کسی اچھے قاری کی، شیخ عبد الرحمن بن علی الحذیفی ہیں جیسے مسجد نبوی کے امام، اسی طرح مسجد نبوی اور مسجد حرام کے جو ائمہ کرام ہیں، بہترین آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، بہترین تجوید کے ساتھ، اسلوب کے ساتھ. اگر کوئی کسی ایک قاری کو پکڑ لے اور روزانہ 8-10 مرتبہ ایک صفحہ سنتے رہے اور کوشش کرے کہ اسی طرح وہ ریپیٹ کرے، آپ دیکھیں صرف چند مہینوں کے بعد اس کی تلاوت کس درجے پر پہنچ جاتی ہے. بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا وہ. یہ جو آج ہماری تلاوت کے اندر اتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ بنیادی کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو سننے کی کبھی کوشش نہیں کی. تو قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ اسے بکثرت سنا جائے. ایک عبادت ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول سے قرآن کی تلاوت سنی. دیکھیں قرآن کی تلاوت سننے کا اثر کیا ہوتا ہے. فوراً سننے کے بعد انہوں نے گواہی دی ان سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے عجیب و غریب آج قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا به، یہ قرآن ہدایت کی طرف ایک انسان کی رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. دیکھیں ابھی انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی اور دل پر ایسا اثر انداز ہوا قرآن کہ ان کی زندگی بدل گئی. شرک اور کفر سے توبہ کر کے فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیدی بن کر آئے تھے مسلمانوں کے پاس مدینے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو کہتے ہیں کہ اس آیت پر جب اللہ کے رسول پہنچے تو کاد قلبی ان یطیر، میرے دل کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ گویا کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا، ہوا میں اڑ رہا ہے. اللہ اکبر. کبھی قرآن کی تلاوت سن کر ہمارے دل کا حال ہوتا ہے یہ؟ وجہ یہی ہے جیسے کہ علامہ ابن قیم نے کہا کہ جیسے جیسے انسان غلط چیزوں کو سنتا ہے اسی طرح قرآن کی محبت اس کے دل سے کم ہونے لگتی ہے. یہ جو قرآن کی تلاوت سے ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے جو بالمقابل دوسری چیزیں ہیں ان کو ہم نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اپنے آس پاس رکھا ہوا ہے، اس لیے قرآن کی لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی. ورنہ اس کے اندر جو چاشنی ہے، جو حلاوت ہے، آپ غور کریں کہ کفار اور مشرکین بلکہ ان کے بڑے بڑے سردار رات کو چپکے سے اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے کہ اللہ کے رسول قیام اللیل کریں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے. مشہور روایت ہے جب وہ صبح کو جانے لگے اپنے گھر تو آپس میں ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے کو دیکھ کے سب شرما گئے کہ کیا ماجرا ہے یہ، دن بھر ہم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور رات کو خود ان کے پاس جا کر قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. تو انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب آئندہ نہیں آنا ہے. پھر رات جب ہوئی تو بے قرار ہو گئے. پھر وہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ سب سے تو وعدہ ہو چکا ہے، اب کوئی آنے والا نہیں ہے، میں چپکے سے چلا جاؤں. سب کی حالت پھر یہی ہوئی. پھر سب اللہ کے رسول کے پاس آ گئے سننے کے لیے قرآن. پھر ملاقات ہوئی اور پھر وہی حالت.
تو دیکھیں ایک کافر اور مشرک کے دل پر بھی اگر قرآن اس طرح اثر انداز ہو جائے اور ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو یقیناً اس دل کے اندر بیماری ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو رب کے کلام سے، اللہ کے کلام سے تمہارا یہ دل کبھی بھرتا نہیں۔ تمہارے دل کی کیفیت یہ ہوتی کہ پڑھتا جائے پڑھتا جائے پڑھتا جائے، ہم سنتے رہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ خود سے شوق سے قرآن سننا تو دور کی بات، نماز کے اندر اگر امام کبھی تھوڑی نماز لمبی کر دے، یہ کام کی وجہ سے نہیں، فجر کی نماز میں، تب بھی ہم آگ بگولے ہو جاتے ہیں، امام کو مسجد سے نکالنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ یوسف مکمل وہ فجر کی پہلی رکعت میں ختم کر دیتے تھے۔ سورہ یوسف تقریباً 12 صفحے کی سورہ ہے یہ، آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کیف تختم، قرآن کیسے تم ختم کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کل لیلہ، اللہ کے رسول روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے یہ قصہ ذکر کیا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صحابی جلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیف تختم، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ان کی کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے والد نے شکایت کی اللہ کے رسول کے پاس کہ بکثرت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، رات بھر دن بھر عبادت میں ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، اس کے بعد پوچھا کہ کیسے قرآن ختم کرتے ہو؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ کل لیلہ۔ اللہ کے رسول نے کسی دوسری عبادت کے بارے میں نہیں پوچھا، قرآن کے بارے میں پوچھا۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ اگر کوئی عبادت میں مشغول ہے تو سب سے اہم عبادت اس کے نزدیک کیا ہوگی؟ یہ قرآن کی تلاوت ہوگی، یہ قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوگا۔ دوسری عبادت کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں پوچھا۔ آپ اس لیے بکثرت پائیں گے اس زمانے میں جب کسی کو کسی سے کچھ پوچھنا ہوتا ٹائم کے بارے میں تو کیا جواب میں کیا کہتے وہ؟ مثلا فجر کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک تہجد کی اذان ہوتی ہے اور ایک فجر کی اذان ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ 2 اذانوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ جواب کیا ملا؟ کہ اتنی آیتوں کے پڑھنے کے بمقدار۔ اس طرح کی حدیثیں بے شمار ہیں۔ سلف صالحین کسی کو وقت بتاتے تو وقت بتانے کا ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ مثلا ہم کسی سے پوچھیں کہ ممبئی سے مجھے کلیان جانا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ تو جواب میں کہے کہ 3 پارہ قرآن پڑھنے کے برابر۔ یہ کون کہے گا؟ جس کے قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، جس کی زندگی میں جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح کی باتیں سوچتا ہے اور اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کسی کو کوئی پریشانی ہو بولنے کی تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنی پریشانی ہو کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ روزانہ رات کو ایک قرآن ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ مہینے میں 1 مرتبہ ختم کیا کرو، مہینے میں 1 مرتبہ ختم کیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ میرے پاس طاقت ہے۔ اس طرح کرتے 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 آخر میں اللہ کے رسول نے کہا کہ 7 دن کے اندر، اس سے پہلے نہیں، 7 دن سے پہلے قرآن ختم نہ کرو۔ آخری عمر تک اسی شیڈول پر وہ باقی رہے، آخری عمر تک، یعنی ہر 7 دن میں ایک بار قرآن ختم کر دیتی تھی۔ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور بیمار رہنے لگے تو ان کے لیے اس شیڈول پر باقی رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ تب وہ کہتے تھے لیتنی قبلت رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ اللہ کے رسول نے جو مجھے رخصت دی تھی کہ مہینے میں 1 مرتبہ ختم کرنا، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ 3 مرتبہ کر کے اس طرح کرتے کرتے کاش کہ میں نے وہ رخصت قبول کر لی ہوتی، لیکن میں نے اپنے اوپر سختی کی تھی اس وقت، اور آج ایک ایسے عمل کو جو زندگی بھر میں نے کی ہے اسے چھوڑنا بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ حد درجہ پریشانی کے باوجود بھی اسی شیڈول پر آخری وقت تک وہ باقی رہے۔ یہ تھا سلف صالحین کا قرآن کے ساتھ تعلق۔
اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے قرآن کریم کا پہلا حق کہ بکثرت اس کی تلاوت سنی جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ خود تلاوت کی جائے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. تو قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کا حق ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ آپ کی زندگی میں قرآن کا ہونا چاہیے. زیادہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم سورۃ الاخلاص تو پڑھ سکتے ہیں. کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 منٹ، 1 منٹ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 1 منٹ سے کم کا وقت. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. قل هو اللہ احد تعدیل ثلث القرآن. قرآن کے 1/3 حصے کے یہ برابر ہے. یعنی اگر کسی نے 3 مرتبہ اسے پڑھا تو گویا کہ پورے قرآن کی اس نے تلاوت کی. اور پورے قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1 حرف کے بدلے 10 نیکی ہے. اللہ کے رسول نے اسے مزید واضح کر کے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اس حدیث کی شرح میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا ہے کہ حرف سے مراد کیا الف با تا ثا کا حرف ہے یا ایک ایک لفظ مراد ہے. اور یہی راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد لفظ ہے. جیسے الف حرف لام حرف و میم حرف کہا تو الف میں الف لام اور فا ہے، لام لام الف اور میم ہے، میم میم یا میم ہے. ٹھیک ہے، یہ امام شاطبی رحمہ اللہ نے کہا ہے اور بھی بعض علماء نے. تو اس میں اختلاف ہے کہ کیا اس میں ہے. بہرحال چاہے ہم ایک ایک حرف کو مانیں یا ایک ایک لفظ کو مانیں، اس کی بکثرت نیکی کی طرف اشارہ ہے. اور نیکی کے باب میں شریعت کا اصول و ضابطہ یہ ہے، اس قاعدے کو سمجھیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک بندے نے شروع سے لے کر آخر تک قرآن کی تلاوت کی اور دوسرے بندے نے قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی کہا ہم نے کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. تو کیا دونوں کی نیکی برابر ہے؟ کیا خیال ہے؟ برابر ہو سکتی ہے؟ ایک بندے نے شروع سے لے کر آخر تک پورے قرآن کی تلاوت کی اور دوسرے نے قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا، اور حدیث ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو گویا کہ پورے قرآن کے برابر ہو گیا. تو کیا دونوں کی نیکی برابر ہو سکتی ہے؟ عقل ہی گواہی دے رہی ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتی. تب اس حدیث کا کیا کریں گے؟ حدیث تو بالکل واضح ہے. اسی طرح مسجد قباء کی فضیلت میں ایک حدیث آئی ہے کہ اگر کسی نے گھر سے وضو کیا اور مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کی تو گویا کہ اس نے ایک عمرہ کیا. اب کوئی بندہ جائے مکہ اور وہاں پہ عمرے کے مناسک کو ادا کرے اور کوئی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کر لے، تو اس میں تو حدیث میں تو بالکل واضح ہے کہ گویا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ عمرہ کیا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو صرف ترجمے سے پڑھ لینا یا اپنے ذاتی مطالعے سے سمجھنے کی کوشش کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے اصول و ضوابط کو شریعت کے سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے. سلف صالحین کے فہم کو جاننے کی ضرورت ہے، تب آپ کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے. اس کا اصول و ضابطہ میں مختصراً بیان کروں، وقت تو ایک دم بالکل کم بھی ہے، حالانکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا وقت رہے. بہرحال جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے. اس کا اصول و ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل جب بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ نیکیوں کا گریڈ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. یہاں تک کہ بعض بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جن کے نیکیوں کا گریڈ 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. ایک ہی عبادت 2 لوگوں نے کی، ایک کو 10 نیکی ملی اور دوسرے کو ہو سکتا ہے کہ 700 سے زیادہ اسی عبادت کرنے کی ملی. 2 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک کو 10
اور دوسرے کو 700 سے زیادہ نیکی مل رہی ہے اسی نماز کی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کاہن کے پاس جا کر کاہن کے پاس گیا، اپنا ہاتھ دکھایا، جاتے ہیں نا نجومیوں کے پاس، کاہن کے پاس، تو اللہ رب العالمین 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہی نماز ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، دوسرے بندے کو 700 سے زیادہ نیکی مل رہی ہے، کسی کو 10، اور کسی کی نماز قبول بھی نہیں ہو رہی ہے. تو ایک ہی عبادت کا اجر ہر ایک کو برابر ملے یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے حسن عمل کی بنا پر، نیت اور اخلاص کی بنا پر اللہ رب العالمین کے پاس اجر اس کا الگ الگ ہوتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمل کے اندر کثرت نہیں تھی ان کے پاس، بہت زیادہ عمل کرنے والے نہیں تھے، اس لیے آپ نہیں پائیں گے کہ کسی میں ابوبکر صدیق کا نام آتا ہو. جیسے ابھی عبداللہ بن عمرو بن عاص کا نام لیا نا میں نے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ روزانہ رات کو ایک قرآن پڑھتے تھے، اس طرح ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ نہیں پائیں گے. لیکن جو ان کا مقام و مرتبہ ہے دوسرے لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے. کسی نے سوال کیا سلف صالحین سے، مروی ہے، کہ ابوبکر صدیق کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو اخلاص تھا، جو جذبہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ دوسرے کہاں سے لائیں گے؟ تو وہی عمل ہے، لیکن اس کا اجر اللہ کے پاس کتنا ملنے والا ہے کسے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ جو گریڈ بڑھنے کا معاملہ ہے وہ اصل عمل کے اندر ہے، فضیلت کے والے اعمال کے اندر نہیں. جیسے کسی نے قرآن شروع سے آخر تک تلاوت کی، مکمل قرآن کی تلاوت کی، اس کے معاملے میں ہے کہ گریڈ اس کا بڑھا دیا جاتا ہے. اور جو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو وہاں پر گریڈ بڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، اصل اجر کے اندر فقط وہ شریک ہو جائے گا. اصل اجر جو قرآن کا پڑھنے کا ہے وہ اصل اجر کے اندر شریک ہو جائے گا، کہ گویا کہ اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی. لیکن جو پورے قرآن کی حقیقت میں تلاوت کرے گا، اس کے جو گریڈ بڑھنے کا معاملہ ہے نا، کہ ایک ہی مرتبہ پڑھا لیکن ہو سکتا ہے کہ 700 سے زیادہ اس کو پڑھنے کا نیکی، اس کو نیکی مل جائے، یہ اس بندے کے ساتھ نہیں ہوگا جس نے سورہ اخلاص کی 3 مرتبہ تلاوت کی، یا مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی. وہ جو حقیقت میں خانہ کعبہ میں جا کر عمرہ کیا ہے، اس کو جو نیکی ملے گی بڑھا کر، اس بندے کو بڑھا کر وہ نیکی نہیں ملے گی، اصل عمرے کی نیکی مل جائے گی اس کو. تو یہ ہے اس کا اصول و ضابطہ. یہاں پر ایک اور چیز واضح کر دوں، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اشکال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص 7 دن سے کم میں یا 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث کے اندر ہے، غالباً عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ہی روایت ہے، غالباً اللہ عالم، اس میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 دن سے پہلے قرآن کریم کو ختم کیا تو اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں. اور اسی مفہوم کی کئی آثار ہیں سلف صالحین سے، صحابہ کرام سے. وہ 3 دن سے پہلے قرآن کریم کو ختم کرنا مکروہ سمجھتے تھے، کہ 3 دن سے پہلے کوئی قرآن ختم نہ کرے، یہی اس کا اصل حکم ہے. لیکن اگر کسی خاص موقع پر کوئی شخص ایک دن میں قرآن کریم ختم کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ حرام نہیں ہے. مثلا رمضان مہینے کے اندر اگر کوئی شخص روزانہ ایک قرآن ختم کرنا چاہے، بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ ختم کرنا چاہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار کے اندر بھی اور آداب و حملۃ القرآن کے اندر جو ان کی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے اور بڑی پیاری کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے لطائف المعارف کے اندر اور دوسرے متقدمین علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ بہت سارے سلف صالحین ایسے تھے جو ان اوقات میں، جیسے رمضان کا وقت ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، اسی طرح مکہ اور مدینے کے اندر اگر کوئی ہو، مشاعر مقدسہ کے اندر اگر کوئی ہو، جیسے منی میں ہو، مزدلفہ میں ہو، تو ان جگہوں پر بکثرت قرآن پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی دن میں اگر ایک مرتبہ سے زیادہ قرآن کوئی ختم کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کسی کو امتحان دینا ہو، اگر ایک ہی مجلس میں پورا قرآن ختم کرنا ہے ایک ہی دن میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج ہی کی بات ہے اور گزشتہ کل کی بات ہے، ہمارے جامعہ اسلامیہ نور باغ کوثر ممرہ میں گزشتہ کل اور آج 3 طلبہ ایسے تھے جنہوں نے پورا قرآن
وہ فارغ ہو رہے تھے، حافظ حفظ مکمل کیا انہوں نے، تو ہم نے پہلے ہی کہا ہوا تھا کہ آپ پورا قرآن سنائیں گے تب ہم آپ کو ای کریں گے آخر میں، آئندہ سال سے انشاءاللہ بہت سارے طلبہ سے نکلیں گے. تو پورا قرآن انہوں نے سنایا، ایسا نہیں کہ کہیں کہیں سے امتحان لے لیا جائے، بلکہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورۃ الناس تک پڑھا مسجد کے اندر. میں بھی اس میں شریک تھا تھوڑا سا سننے میں. تو اس طریقے سے اگر کبھی ضرورت پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. ابھی ماہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، اور بہت سارے سلف صالحین کے تعلق سے امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی نے ذکر کیا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر 30 مرتبہ سے زیادہ قرآن ختم کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کا جو قرآن ختم کرنے کا ان کا یہ شیڈول تھا، ایک مرتبہ گن رہا تھا شاید 40 مرتبہ سے اوپر جا رہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا. تو سلف صالحین کا فہم یہی ہے کہ یہ حرام نہیں، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. البتہ افضل یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے اور 3 دن سے پہلے اسے ختم نہ کیا جائے. تو یہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ دوسرا حق ہے قرآن کا ہمارے اوپر کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، کچھ حصہ روزانہ پڑھیں، کم از کم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں. ایک حدیث ہے جس کی صحت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کو صحیح قرار دیا، بعض نے کہا کہ اس کی سند ضعیف ہے. عقل شاہ یہ فضیلت کے باب میں ہے، اور اس باب میں جو محدثین کا منہج ہے وہ معروف ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کو ثابت قرار دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، جنت جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے. جیسے وفات ہوگی وہ جنتی ہوگا، جیسے وفات ہوگی وہ جنتی ہوگا. اور اس طرح کی جو بھی فضیلت ہے جنت کی جس میں خوشخبری دی گئی ہے، اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. جو بھی فضیلت کی حدیثیں ہیں یا آیتیں ہیں، بنیادی شرط ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہو. اس کے بعد یہ فضیلتیں ہیں. اگر کوئی شخص شرک و کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوں گی. سب سے پہلے اسے شرک اور کفر سے توبہ کرنا ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے اور منہج پر آنا ہے پہلے. تیسرا حق قرآن کریم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس کے کچھ حصے کو ہم حفظ بھی کریں، یاد کریں. کم از کم ایک مسلمان کے لیے سورہ فاتحہ کا یاد کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر وہ مسلمان باقی، بغیر نماز کے کوئی شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور سورہ فاتحہ کا وہ حافظ نہ ہو. کم از کم اتنا یاد کرنا ضروری ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کچھ حصہ قرآن کا ہر شخص کو یاد رہے، نماز پڑھا سکے، کبھی سفر میں ہے، اکیلے ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو کم از کم تلاوت کر سکے، اپنے آپ کو مشغول کر سکے قرآن کے ساتھ. ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ مصحف ہو یہ ضروری نہیں ہے، قرآن ہو اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں ہے. آج کل تو الحمدللہ یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ آپ موبائل کے اندر جہاں چاہے قرآن پڑھ سکتے ہیں. افسوس کی بات ہے اس کے باوجود ہم نہیں پڑھتے، لیکن چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اسی چیز کو میں غور کرتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب صحابہ اکرام کے پاس پورا قرآن موجود نہیں تھا لکھا ہوا ایک جگہ، ایک مصحف کے اندر، بلکہ اللہ کے رسول اس دنیا سے گزر گئے اور صحابہ اکرام کے پاس ایک جگہ پر پورا قرآن موجود نہیں تھا. جب کوئی آیت نازل ہوتی اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو بلاتے. بعض صحابہ اکرام تھے کاتبین وحی لکھتے تھے، جیسے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی مشہور ہیں. خلفائے راشدین کاتبین وحی میں سے تھے. وہ لکھا کرتے تھے اور یاد بھی کرتے ساتھ میں. کس پر لکھتے تھے؟ آج کی طرح یہ کمپیوٹر، آئی پیڈ اور یہ قلم اور پریس اور یہ پرنٹر وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں. درخت کے چھالوں پر لکھتے تھے، پتھروں پر لکھتے تھے، ہڈیوں پر لکھتے تھے، چمڑوں پر لکھتے تھے، ہرن کے چمڑے ہوتے تھے، چھال ہوتے تھے، ان چیزوں پر قرآن کریم لکھا کرتے تھے. کسی کے پاس 10 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی صحابی کے پاس 1 سورہ لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس 2 سورہ لکھی ہوئی ہے.
کسی بھی صحابی کے پاس ایک جگہ پر پورا قرآن لکھا ہوا نہیں تھا. اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تب تک قرآن کریم ایک جگہ پر کسی صحابی کے پاس نہیں تھا. سب سے پہلے ایک جگہ پر قرآن کریم کو کب جمع کیا گیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب جنگ امامہ میں، جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، 70 حفاظ کو شہید کر دیا گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام کے مشورے سے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تھا ابو بکر صدیق کے پاس، بڑے متردد تھے کہ یہ عمل کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے ایک عمل نہیں کیا تھا اور وہ عمل ہم کر رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا اور دوسرے صحابہ اکرام نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن کریم جمع کریں، ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والی نسل کے پاس پورا قرآن نہ پہنچے، اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے. تو انہوں نے ہم تک قرآن کو پہنچانے کے لیے یہ قربانی دی تھی اور قرآن کریم کو جمع کرنے کی ایک مصحف کے اندر کوشش شروع کی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی کا سربراہ اور سردار مقرر کیا گیا. یہ بھی ان کو مقام کیوں ملا؟ اس کے پیچھے بھی کہانی ہے کہ قرآن کے ساتھ ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا تھا کہ ان کو یہ مقام ملا. ابھی میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہو سرداری ملتی ہے، سب سے اونچا مقام ملتا ہے. جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، علیہ السلام کے ساتھ، اللہ کے رسول جب قرآن کریم کا دور کرتے رمضان مہینے کے اندر، آخری مرتبہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں موجود ہوتے تھے. تو جب یہ کمیٹی تشکیل دی گئی تو ان کو سردار مقرر کیا گیا. اس ذمہ داری کو جب ان کو دی گئی، یہ ذمہ داری ملنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ میرے لیے آسان کام تھا، بنسبت اس سے کہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے. اللہ اکبر. دیکھیں کہ ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، صحابہ اکرام کی ایک ٹیم ہے، لیکن ڈر ہے کہ کہیں غلطی اگر ہو جائے تو اللہ کے کلام میں غلطی ہوگی اور پوری دنیا قیامت تک اس پر عمل کرے گی اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا. کتنا ڈرتے تھے وہ. حالانکہ یاد ہے اس میں کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ دوسرے صحابہ کرام صحیح کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ان کو ڈر ہوتا تھا شریعت کے معاملے میں. اور آج ہم دھڑلے سے اللہ کی شریعت کے بارے میں جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، جو من میں آتا ہے، چاہے علم رہے چاہے نہ رہے، وہ ہم اللہ کی شریعت کو بیان کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک پہاڑ کو منتقل کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ میرے لیے آسان کام تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے قرآن کو اکٹھا کیا گیا ہے. ان کے زمانے میں گرچہ قرآن ان کے پاس پورا ایک جگہ موجود نہیں تھا، لیکن ان کے سینوں میں پورا قرآن موجود ہوتا تھا. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ صرف ایک ہاتھ کے حرکت دیں پورا قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمارا سینہ خالی ہو چکا ہے اس قرآن سے. یہ فرق آ گیا ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا کیا تعلق تھا قرآن کے ساتھ اور ہمارا کیا تعلق ہے. یہ ایک واضح ایک فرق ہے یہ. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر اسی طرح نازل ہو اور شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت میں ہمارا حشر ہو، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. قرآن کو وہی مقام دینے کی ضرورت ہے جو ان کی زندگی میں تھا، کیسے قرآن کے ساتھ جیتے تھے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ نہ قرآن کے ساتھ جیتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ کسی مسئلے میں قرآن و سنت کی واضح دلیل مل جانے کے باوجود فلاں کا قول تو اس کے برخلاف ہے، اس کو کیسے چھوڑ دیں. قرآن کو چھوڑنا گوارا ہو جاتا ہے، حدیث رسول کو چھوڑنا گوارا ہو جاتا ہے، کسی فلاں صاحب کے قول کو چھوڑنا گوارا نہیں ہوتا. یہ مقام ہے ہمارے یہاں قرآن کریم کا اور سنت رسول کا. یہ تیسرا حق ہے قرآن کا کہ اس کے کچھ حصے کو یاد کریں. چوتھا حق ہے قرآن کریم کا ہمارے اوپر کہ اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا یہ مقصد ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، جسے آج کچھ لوگوں نے کیا کیا ہے، تعویذ و گنڈے کی کتاب بنا لیا ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس پر تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس مقصد سے قرآن کو کبھی پڑھتے ہی نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے.
لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. ہم عالم دین نہیں ہیں, تفسیر کے ساتھ قرآن کریم میں پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. میرے بھائیوں, اگر تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا نہیں چاہیے تو ترجمے کیوں کیے گئے تھے؟ علماء کرام کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے عموماً. جن کی زبان عربی ہے ان کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ترجمے کی ضرورت کن کو ہے؟ جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کو ترجمے کی ضرورت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ترجمہ انہی کے لیے کیا گیا ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ پڑھ کے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے اور پھر اپنے آپ کو ظاہر کرنے لوگوں کے سامنے کہ ہاں میں قرآن کریم پڑھ چکا ہوں ترجمے کے ساتھ, اب لوگ سنیں اور مجھ سے تفسیر قرآن سیکھیں اور مجھ سے سوال کریں. یہ معنی نہیں اس کا. جمعہ کے خطبے زندگی بھر ہم سنتے ہیں, تو کیا اس کا مقصد ہوتا ہے خطبہ دینے کا کہ لوگ سن کر عالم بن جائیں اور وہ پھر کھڑے ہونے لگے خطبے کے لیے؟ یہ مقصد نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترجمہ کس لیے کیا گیا ہے؟ اگر ہم پڑھ کر خود سے مفتی نہیں ہو سکے, مفسر نہ ہو سکے, تو اس مقصد کے لیے اس کو نہیں لکھا گیا. کس لیے لکھا گیا ہے؟ جو مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے. کن کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق شرک کے ساتھ ہے, توحید کے ساتھ ہے, جنت کے ساتھ ہے, جہنم کے ساتھ ہے, سابقہ انبیاء کے قصے ہیں, ان کے اندر ہمارے لیے نصیحتیں ہیں. یہ چیزیں ہر شخص سمجھ سکتا ہے, بلکہ غیر مسلم بھی اگر پڑھے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے. اس وجہ سے جبیر بن مطعم کی بات ابھی میں نے ذکر کی شروع میں کہ یہی آیت سن کے وہ اسلام قبول کر لیے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, جن کی تم عبادت کرتے ہو ایسے ہی خود سے پیدا ہو گئے یا ان کا کوئی خالق ہے؟ جب انہوں نے اس پر غور کیا کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ خالق تو نہیں ہے, جب وہ خالق نہیں ہے مخلوق ہے, تو مخلوق کے پیچھے ہم کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ خالق کو تلاشیں, خالق کی عبادت کریں. ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی. ایسے بے شمار قصے ہیں کہ قرآن کے اوپر غور و فکر کرنے کی وجہ سے, قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے, ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہدایت کی کتاب ہے. جنوں کے بارے میں ابھی کہا ہم نے, انہو نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به, فوراً ایمان لے آئے. تو یہ قرآن زندگی بدلنے والی کتاب ہے, ہدایت کی کتاب ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اسے ہم نے برکت کی چیز بس سمجھ لیا ہے. گھر کے اندر ہونی چاہیے, اللہ کی برکت نازل ہوتی رہے گی. اس طرح برکت نازل نہیں ہوتی ہے. اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت سنی جائے, اسے سمجھا جائے, تلاوت کی جائے. تو یہ مقصد ہے. تو قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ اس کا ایک حق ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے. لیکن قرآن کی تمام آیتیں یکساں نہیں ہیں. اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بڑی آسان کتاب ہے. لیکن قرآن کی تمام آیتیں یکساں نہیں ہیں. بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا جن کا مشکل ہے. علماء کرام کے لیے سمجھنا آسان ہے, بلکہ بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا علماء کے لیے بھی آسان نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر آیت اشکلت علی کثیر من العلماء, کہ بہت ساری قرآن کی آیتیں جن کا سمجھنا علماء کے لیے مشکل ہو گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے اس بارے میں. تو آپ سمجھیں کہ جن کا سمجھنا علماء کے لیے مشکل ہے وہ عام لوگ سمجھ پائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگوں کے سمجھنے کی بس یہ بات ہی نہیں ہے وہ. تو قرآن کی تمام آیتیں یکساں نہیں ہیں. البتہ ایک انسان کو ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی نصیحت کے لیے بے شمار چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. تو قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے, اس پر غور و فکر کیا جائے. اگر انسان غور و فکر کرے, تدبر کرے, تو اس کے لیے بڑی بابرکت کتاب ہے. یہ 4 حقوق ہم نے بیان کیے. پہلا سننا, دوسرا تلاوت کرنا, تیسرا حفظ کرنا, یاد کرنا کچھ حصہ کم از کم, چوتھا تدبر کرنا, غور و فکر کرنا. کیا یہ 4 کافی ہے؟ بہت سارے غیر مسلمین بھی ہیں جو ان 4 حقوق کو ادا کرتے ہیں. کتنے مستشرقین ہیں جن کی زندگی قرآن کے ساتھ اسی طرح گزرتی ہے. سنتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ اسلام پر طعن و تشنیع کرنا, اس کے اندر غلطیوں کو ڈھونڈنا جس سے لوگوں کو ہم برانگیختہ کر سکیں, قرآن کے خلاف, اسلام کے خلاف لوگوں کو کر سکیں. اس مقصد سے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ 4 حقوق ادا کرتے ہیں. انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والے ہیں نہیں. اس لیے 5واں حق بہت امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا. یہ 5واں حق ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے, کہ جس میں جو کچھ ہے وہ برحق ہے.
اس کے اندر کوئی بھی چیز اللہ نے کوئی بھی ایک دستور ہے، ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ حق ہے، چاہے ہمارے عقل کے اندر آئے یا نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا کہا ہے، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹ دو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کہا ہے۔ زانی اور زانیہ کا اللہ رب العالمین نے حد بیان کیا ہے۔ بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن پر آج بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، موشگافی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، انسانیت کے خلاف ہے یہ قرآن پر ایمان لانا نہیں ہوا۔ بلا چون چرا چاہے آپ کے دماغ میں آئے یا نہ آئے، اس پر ایمان لانا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں کہ آنکھ بند کر کے ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے تو برحق ہے۔ کس طرح ایمان لانا، اس کا چھوٹی سی مثال آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھ لیں۔ جب معراج کا واقعہ انہیں بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول ایک ہی رات کو مکہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے 7ویں آسمان، پھر وہاں سے مکہ ایک ہی رات کو واپس آ گئے۔ کفار مکہ کیا سوچ رہے تھے کہ کوئی عقل مند اسے قبول نہیں کر سکتا۔ ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ ہے۔ یہ ہے ایمان لانا، یہ ہے تصدیق۔ تو اس درجے پر ہماری تصدیق ہونی چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ آمن الرسول بما الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، یہی کتاب پر ایمان لانے کا معنی کہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ 4 حقوق بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا قرآن پر۔ یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر، کس کے اوپر ایمان لائیں۔ اس کے بعد چھٹا حق یہ ہے کہ دل پر اس کا اثر ہو۔ قصے کہانیاں ہم دیکھتے ہیں اسکرین پر، جانتے ہیں کہ فرضی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اسے تیار کیا ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اس کے باوجود ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اگر ان کی دردناک کہانی کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن خود قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور ہمارے بارے میں قرآن کریم بیان کر رہا ہوتا ہے، الہاکم التکاثر۔ یہ قرآن کریم ہمارے بارے میں بیان کر رہا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے، لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، یہ ہمارے دل اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اگر دل پاک ہوتا تو اس کا اثر ہوتا ہمارے دل پر۔ تو قرآن کا ایک حق ہے کہ ہمارے دل پر اس کا اثر ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے کہا اپنی آخری عمر میں کہ ابوبکر صدیق کو کہو کہ میری جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائے، اب عائشہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول کسی دوسرے کو حکم دے، وہ نہیں پڑھا پائیں گے، وہ آگے بڑھیں گے، قرآن جیسے پڑھنا شروع کریں گے رو دیں گے، وہ بڑھنا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، کیسے وہ پڑھیں گے؟ وہ اپنے والد کو دیکھ چکی تھی کہ میرے والد جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا حالت ہو جاتی ہے ان کی، کیا ہماری حالت کبھی ہوتی ہے قرآن پڑھتے ہوئے اس طرح؟ قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ دل سخت ہو چکا ہے ہمارا۔ اس دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی قرآن لیں اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کسی دوسرے کے ساتھ پیش آنے والا نہیں، ہمارے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، یہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔ جہنم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، دل کے اندر خوف طاری نہیں ہوتا۔ جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسے حاصل کرنے کی رغبت پیدا نہیں ہوتی، اس دل کے اندر بیماری کی وجہ سے۔ تو قرآن کا یہ ایک حق ہے کہ ہمارے دل پر اس کا اثر ہو، جب وہ پڑھا جائے ایسا لگے کہ حلاوت ہے، چاشنی مل رہی ہے، لذت محسوس ہو رہی ہے۔ اسی طرح ساتواں حق یہ ہے کہ اس سے شفا حاصل کی جائے، اور 8واں حق، اور یہی اس پر ختم کر دوں گا، کہ اس کے مطابق اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ اما عائشہ سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا، اب جواب دینا شروع کرتی کہ اللہ کے رسول ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، پورا وقت بیت جاتا، گھنٹوں بیت جاتے، مہینوں بیت جاتے، لیکن اللہ کے رسول کے اخلاق کو بیان کر کے ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ایک لفظ کے اندر جواب دے دیا، کان خلقہ القرآن۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، جا کے قرآن پڑھ لو۔ اللہ کے رسول ایسے ہی تھے جیسے قرآن میں کہا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق بھی اللہ کے رسول کی طرح ہو، کیا کرنا پڑے گا؟ اس قرآن کی طرح اپنے آپ کو بنانا پڑے گا۔ اگر اپنے آپ کو ہم نے اس قرآن کی طرح بنایا تو گویا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کے ساتھ ہمارا اخلاق میل کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کا مہینہ ماہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے۔
اللہ رب العالمین قرآن کے ساتھ اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبی